السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا، اور جب بھی، جاءہم، آئے ان کے پاس، آئے ہم ان کے پاس، رسول، رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، من سے، عندی طرف اللہ، اللہ سے، مصدق، وہ تصدیق کرتے تھے، لما، ان چیزوں کی، اس کتاب کی جو معہم، ان کے پاس موجود تھی۔ نبذ، تو پھینک دیا، فریق، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے ہیں کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے، کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، نہیں جانتے ہوں اس کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہود کی جو ایک مکروہ فعل ہے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ یہود ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا ہے اور رسول بھی وہ چیزیں لے کر آیا جو ان کے پاس پہلے موجود ہوتی، یعنی تورات کے احکام موجود تھے تو انہی کی تائید کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن پاک میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، تورات کی ہے، انجیل کی ہے، تو یہ سب یعنی تصدیق بھی کرتے آنے والا نبی، ان پر نازل ہونے والے احکام اور کتاب بھی، لیکن پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے، نبذ، پھینک دیتا، فریق، ایک گروہ، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے ہیں کتاب، یعنی یہ اہل کتاب کیا کرتے، اس نبی اور رسول پر نازل ہونے والے احکامات کو پھینک دیتے اور اللہ کے رسولوں کو اپنی طرف سے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے، ان پر ایمان نہ لاتے اور کچھ کو جھٹلا دیتے اور کچھ کو قتل کر ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے۔ پشتوں کے پیچھے، پیٹھوں کے پیچھے پھینکنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی جو کہتے ہیں نا قرآن پاک کو جو ہے وہ پیچھا نہیں کرنا ہے، تو اس پیچھا نہ کرنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک گھر میں تو پڑا ہوا ہے، نہ ہماری زندگی میں جو ہے اس پر کوئی عمل ہے اور نہ ہی ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہ پیچھا ہوتا ہے، نہ کہ ہم نے جو پیچھا بنا لیا ہوا ہے کہ قرآن پاک کھلا ہوا ہے تو اس کی طرف ہم پیچھا کر کے بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ ادب کرنا ایک اچھی بات ہے، لیکن اصل پیچھا وہ پیچھا ہے کہ قرآن طاقوں میں بند پڑا ہے، اس کو کوئی کھولتا نہیں ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے، نہ ہماری زندگی میں اس کے احکامات پر کوئی عمل ہے، نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن کا پیچھا ہے۔ اور جس طرح ان کو گناہ ہوا تھا نا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے احکام کو پس پشت ڈال دیا تھا اور اللہ کے انبیاء کے احکام کو پس پشت ڈال دیا تھا، بالکل اسی طرح یہ حکم تمام انسانوں کے لیے ہے کہ اگر آج کا مسلمان بھی اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈالتا ہے، ان پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ ان کو گناہ ہوا تھا۔ یعنی دیکھیں نا، کتاب نازل ہوئی ہے اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے پیارے احکامات نازل فرمائے ہیں، تو سب جانتے بوجھتے بھی جو عمل نہیں کرنا تو اس کا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس طرح پس پشت ڈالتے ہیں کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے تک نہ ہو، حالانکہ ان کو علم ہوتا ہے کہ دین کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، اس بات کو وہ جانتے تو ہوتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں، وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما، اس چیز کی جو تتلو، پڑھتے تھے، الشیاطین، شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں،
وما اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن اور لیکن الشیاطین شیطانوں نے، کفروا انہوں نے کفر کیا تھا، یعلمون وہ سکھاتے تھے سب، الناس لوگوں کو، سحر جادو، وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر، وما اور نہیں یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو بھی، حتی یہاں تک کہ یقول وہ دونوں کہہ دیتے، وہ دونوں فرما دیتے، انما بے شک نحن ہم تو فتنہ ہے، ایک آزمائش بن کر آئے ہیں تمہاری طرف، فلا تکفر پس نہ تم کفر کرو، فیتعلمون پس وہ لوگ سیکھتے، منہما ان دونوں سے، ما وہ چیز، وہ جادو، وہ علم جو، یفرقون کہ وہ جدائی ڈال سکیں، سب بھی جس علم کے ساتھ، بین المرء آدمی کے درمیان، بین درمیان المرء آدمی کے، وزوجہ اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم اور نہیں ہیں وہ، بضارین تکلیف دینے والے، بھی اپنے اس فعل کے ساتھ، من احد کسی ایک کو، الا مگر باذن اللہ اللہ ہی کے حکم کے ساتھ، وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں، ما جو یضرہم نقصان پہنچائیں ان کو، ولا اور نہ ینفعہم وہ چیزیں نفع دیں ان کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عالمون جان لیا ان سب نے، لمن اشتراہ کہ وہ جو خریدار ہے ان باتوں کا، یعنی ان چیزوں کا جو خریدار ہے، جو کوئی ان کو خرید لے گا، دنیاوی مفاد کو اور نافرمانیوں کو، مالہ نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی بھی حصہ، وَلَبِئْسَ اور البتہ برا ہے، ما شروا جو کچھ انہوں نے خریدا، بھی جس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، لو کانوا کاش وہ ہوتے، یعلمون وہ سب جانتے ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ ادھر بھی یہودیوں کا، اہل کتاب کا ایک مکروہ دھندا بیان فرما رہے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وہ لوگ کیا کرتے جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جو جادو، ٹونے، طلسمات، عملیات اور تعویذ گنڈے ہوتے ان کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگتے جن سے مشقت اور جد و جہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں سے سارے کام بن جایا کریں۔ تو آج بھی جادو حرام ہے، تب بھی حرام تھا، تو کوئی بھی ایسا عمل ہو تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم اور فرمان کی طرف جانا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے، نہ کہ یہ آسان کام جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کوئی چھوٹا سا وظیفہ مل جائے یا کوئی جادو منتر مل جائے تو ہمارا بڑا سا کام بھی جو ہے وہ منٹوں سیکنڈز میں جو ہے وہ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا، تو وہ کیا کرتے، جادو وغیرہ سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے۔ اصل میں نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں لوگ شیاطین جو تھے وہ جن جادو کرتے بھی سیکھتے بھی، تو انہوں نے تمام جادوگروں سے ان کی جو کتابیں وغیرہ تھی نا وہ سب چھین کر اپنے دفتر میں داخل کروا دی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو جو وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ کوئی جادو نہیں تھے، وہ تو حکمت الہی کے مطابق تھے اور وہ ایسے تھے جو جادوگروں کے جادو سے باہر تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے مسخر کر دیا تھا، سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے، ہوائیں آپ کے لیے مسخر کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ایسی تھیں جو آن کی آن میں آپ کا تخت مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیا کرتی تھی، پرندے بھی آپ کے حکم کے مسخر اللہ تعالیٰ نے بنا دیے اور آپ ان سے بھی کام لیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام پرندوں کی بولی کو سمجھتے اور پرندے بھی آپ کی بات کو سمجھا کرتے تھے۔ تو یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے
اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، تو ان شیاطین یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو یہ سب کچھ جادو کے زور پر کیا کرتے تھے، اور اس کی دلیل کے طور پر جو دفتر میں انہوں نے شیاطین سے لے کر رجسٹر وغیرہ اور ان کے جو کتابیں وغیرہ جادو کی رکھی تھیں، وہ کتابیں جو ان کے دفتر میں موجود تھیں، انہوں نے وہ لوگوں کو دکھانا شروع کر دی اور کہا کہ یہ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ استغفر اللہ جادو کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو جو ان سے کتابیں لے کر رکھی، یہ تو اس فتنہ کو روکنے کے لیے کیا نا، انہوں نے جادوگروں سے ان کی کتابیں چھین لی، اور انہی یہودیوں نے اس فتنہ کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک مکروہ الزام عائد کر دیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ کفر کا کام سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ ان شیطان لوگوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ اور یہ لوگ جب باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو بابل میں بھیج دیا۔ یہ بابل شہر اسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر آج کل کوفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہاروت اور ماروت کو پیر و فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا، اور اس آزمائش سے یہودیوں کی آزمائش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا ابھی تک یہود کے ذہنوں سے جادو اور ٹونے ٹوٹکے کی عقیدت اور محبت زائل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو جب ان یہودیوں کو ان پیروں فقیروں کے بارے میں معلوم ہوا، ان فرشتوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ لوگ آئے ہیں اور جادو وغیرہ کرتے ہیں، تو ان سب نے ان کی طرف رجوع کیا اور فرشتوں کو کہا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی انسان تو آپ کے پاس جادو سیکھنے کے لیے یا جادو کروانے کے لیے آئے تو واضح طور پر اس کو بتا دینا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں، یہ کفر کا کام ہے، یہ نہ کرو، تمہارا امتحان ہو رہا ہے، تم ایسا نہ کرو۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی باز نہ آئے، بار بار اصرار کرے، تو پھر اس کو یہ سکھا دینا۔ جب بھی لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے فرشتوں کے پاس آتے تو وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو متنبہ کر دیتے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اصرار کرتے، اور ایسے ٹونے ٹوٹ کے سیکھنے والوں کے ان فرشتوں کے ہاں ٹھٹ کے ٹھٹ لگے رہتے تھے۔ اور یہ لوگ ایسا علم سیکھتے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اور پھر صرف لڑائی ہی نہیں، یہ لوگ اتنا کفریہ جو فعل تھے وہ کرتے کہ فلاں کی بیوی اس سے لڑ کے میری طرف مائل ہو، یا فلاں کا خاوند اس سے لڑ کے میری طرف مائل ہو۔ اور یہ تو میاں بیوی میں جدائی ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے سمندر پر اپنے تخت پر بیٹھا رہتا ہے، اور اپنے چیلوں اور جو بھی اس کے آگے ورکر ہوتے ہیں ان کو ملک میں فساد پیدا کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روزانہ بھیجتا رہتا ہے۔ شام کو جب یہ سب اکٹھے ہو کر ابلیس کے پاس اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ کھڑا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں جگہ پر شر برپا کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ پر لڑائی ڈلوا دی، تو ابلیس ان سب کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر جب ایک آ کر آنے والا کہتا ہے کہ میں نے فلاں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی ہے، تو ابلیس خوش ہو کر اسے شاباش دیتا ہے اور اٹھ کر اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ تھا نا کرنے کا کام جو اس نے سر انجام دیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کا جو سبب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی ہے اور شیطان کو خوش کرنے کا باعث ہے۔ لہٰذا ایسے مکروہ فعل سے ہر انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ طلاق جائز تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک کام ہے طلاق۔ اور پھر یہ چاہ جائے کہ کوئی دوسرا انسان کسی کے درمیان میں اس طرح نا اتفاقی پیدا کرے اور پھر اس کا گھر برباد کرنے کی کوشش کرے، یا اس طرح سے جادو وغیرہ کروائے۔ جادو تو ویسے ہی کفر ہے نا، کیونکہ جادو سے عموماً لوگوں کو نقصان پہنچانا ہی مقصود ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی کے بھلے کے لیے کوئی جادو نہیں کیا جاتا، نہ ہی کوئی کرتا ہے بھلے کے لیے اور نہ ہی کوئی کرواتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ جادو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے دشمن بن جاتے ہیں، اور پھر بہت سے لوگ اسی وجہ سے جادوگروں کے دشمن ہوتے ہیں، اور جادوگر خود بھی ہمیشہ نامراد ہی رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا، لا یفلح الساحر حیث اتی، کہ
جو جادوگر ہیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جادو ایک بڑا مکروہ فعل ہے۔ اگر کسی گھر میں ہو جائے تو جن کے اثرات ہوں یا جادو کے ہوں تو پھر یہ ہے کہ اس گھر میں 40 دن تک سورہ بقرہ کو مکمل پڑھا جائے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کیونکہ مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، مغرب سے پہلے پہلے سورہ بقرہ کو مکمل پڑھیں۔ بہترین بات تو یہ ہے کہ خود پڑھیں، لیکن کوئی نہیں بن پا رہا ہے حساب تو پھر یہ ہے کہ آواز لگا بھی سکتے ہیں تلاوت سورہ بقرہ کی۔ اگر خود کریں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پانی کو دم کر کے پانی کے چھینٹے گھر پر لگائے جا سکتے ہیں، گھر پر پھونک ماری جا سکتی ہے۔ باقی اگر ایسا کوئی سین نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یہ ہے کہ تلاوت کو ضرور 40 دن تک اونچی آواز میں گھر میں لگا لینا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ ایسی وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ ایسی چیزیں یعنی ایسا جادو سیکھتے جن کے ذریعے ان کو فائدہ تو کہیں دور دور تک بھی نہ تھا نا، صرف نقصان ہی نقصان تھا۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے کہ چاہے جادو کرنے والا کچھ بھی کر لے، لیکن جادو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر اثر نہیں کرتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اثر کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کے احکام کے مطابق ہم صبح و شام کے مکمل اذکار پڑھیں اور اپنے آپ کو اذکار کے حصار میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لے آئیں نا، تو کبھی بھی جن اور جادو ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں۔ باقی جادو برحق ہے، جادو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہو گیا تھا۔ تو یہ ہے کہ جادو اگر ہو جائے تو معوذتین پڑھنے چاہیے، اور ان کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ بھی جو ہے جن اور جادوؤں کا توڑ ہے اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے جن اور جادو بھاگ جاتے ہیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہوتا ہی ہوتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے احکام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے مطابق اگر ہو بھی جائے تو ہم نے ان کو جو ہے وہ ہٹانے کا اللہ تعالیٰ نے سدباب کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہوا ہے، ان طریقوں پر عمل کریں، بجائے اس کے کہ ہم پھر دوبارہ عاملوں کے پاس بھاگیں اور وہ مزید ہم سے پیسے بٹوریں اور مطلب مزید پریشانیاں آئیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں خود ہی اس کا علاج کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یہ بات بھی بخوبی جانتے ہیں جو جادو کرنے والے ہیں یا پھر یہود ہیں یا جادو کروانے والے ہیں، آج کے دور میں بھی جادوگری اس بات کو جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں یہ ایک مکروہ فعل ہے، اس کی وجہ سے آخرت میں ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، پھر بھی وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، دنیا کو خرید لیا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ عقل والے ہوتے تو اس بات کو جانتے۔ وَلَوْ، اور اگر أَنَّهُمْ، یہ کہ وہ آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، تو البتہ ثواب کا ذریعہ ہوتا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، خیر، تو وہی بہتر تھا ان کے لیے، لو کانوا یعلمون، کاش ہوتے وہ جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام کرنے سے بہتر یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے، اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرتے، قرآن پاک پر ایمان لے آتے، اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لے آتے، تو یہ سب ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا ان کا بلند مرتبہ ہوتا، ان کو ثواب ملتا، ان کی آخرت بہتر ہو جاتی، دنیا میں ان کو پریشانیاں اور یہ ذلت جو ملی ہوئی ہے یہ ذلت نہ ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ بے وقوف اپنے اچھے انجام کی فکر کرتے اور اچھے انجام کو جانتے ہوتے، لیکن انہوں نے تو صرف دنیا کا پیچھا کیا اور دنیا کے پیچھے لگ کے انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔